میں شریک ہونا یہ خدا یسوع مسیح کی موت کا اظہار کرنا ہے. ہم سب کو اس کانسیپٹ کو، اس نظریے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ ہم جب خدا یسوع مسیح کا پاک بدن کھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا پاک خون پیتے ہیں، تو ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ یادگیری ہم مناتے ہیں کہ خدا یسوع کا بدن میرے گناہوں کے سبب سے میری شفا کے لیے توڑا گیا، تاکہ میں روح، جان اور بدن کی شفا پاؤں. اور اس کا خون میرے گناہوں کے لیے بہایا گیا تاکہ میں دھویا جاؤں اور میرے گناہ جو کرمزی ہیں وہ دھل جائیں اور ہم پاک صاف کیے جائیں. اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. ہلیلویا. خدا یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. گناہوں کے سبب انسان کی زندگی میں موت تھی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور جب خدا یسوع نے اپنی جان دی تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا. اس کے کلام کے گناہوں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اس نے اس دستاویز کو صلیب پر کیل، اس جگہ کو اس کا پرملا تماشا بنایا اور اس کو سامنے سے ہٹا دیا، اور وہ ہمارے گناہوں کو پھر یاد نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گناہ گار ہیں بری ہیں. جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، خدا یسوع کا پاک لہو ان کو دھو ڈالتا ہے، ان کے گناہ دوبارہ یاد نہیں کیے جاتے، وہ پاک کر دی جاتے ہیں، پاک ٹھہرا دی جاتے ہیں. ہلیلویا. تو رسو ہمیں اپنے آپ کو جانچتے ہوئے، اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے کہ مسیح میں ہے یا نہیں، ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، وسوسہ لے لیتے ہیں، تو غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے. اور میرے اندازہ کے مطابق 95% لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تعلیم نہیں پاتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ لے لیا ہے، توبہ کر لی ہے، اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہم بری کے بری ہیں. معافی مانگے یا نہ مانگے، گناہ سے کنارہ کریں یا نہ کریں، ہم خدا کی بادشاہ میں چلے جائیں گے. ہرگز ایسا ہرگز نہیں ہے. جو یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے کو جانچ تو سزا نہ پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں، خداوند کے بدن کو کھانے کے لیے، خدا یسوع کے پاک خون کو پینے کے لیے، تو آنے سے پہلے اپنے آپ کو جانچ لینا ہے، اپنے آپ کو چیک کر لینا ہے، اپنے آپ کو پرکھ لینا ہے کہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے، میں نے وسوسہ لیا ہوا، میں خدا کے ساتھ کیسے چلاؤں. تو اگر توبہ کرنے کے باوجود، بپتسمہ لینے کے باوجود گناہ ہی کرتے ہوئے خدا اس کے پاک بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے آ گئے ہیں، تو اس کے سبب سے کیا پائیں گے؟ کیا پائیں گے؟ سزا پائیں گے. اور یہ لکھا ہے کہ اسی سبب سے تمہیں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اپنے آپ کو، خداوند کے بدن کو پہچانا نہیں، اس کو عزت نہیں دی، پہچانا نہیں کہ یہ جو ہم کھانے لگے بدن، یہ میرے گناہوں کے لیے توڑا گیا ہے، یہ خون جو میں پینے لگا ہوں، یہ میرے گناہوں کے لیے بہایا گیا ہے. تو اب میری ناقص عقل کیا کہتی ہے؟
وہ ہمارے کاموں کے پاس ناقص ہوتی ہے. خدا نے تو عقل مندی بنایا تھا. تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے میرے گناہوں کے لیے اپنا خون بہایا ہے, میرے گناہوں کے لیے اپنا بدن توڑنے کے لیے دے دیا, مجھے گناہ نہیں کرنے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں وہ گناہ پھر ہو ہی جاتا ہے. جی سنا کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے. خدا نے اس انسان کو خطا کا پتلا نہیں بنایا تھا. خدا نے اس انسان کو اپنی صورت, اپنی شبیہ پر بنایا تھا. ہلیلویا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہو جاتا ہے, وہ سدا ہمیشہ بپتسمہ لینے کے بعد بھی, نئی زندگی پانے کے بعد بھی جب ان باتوں کو کہتے رہتے ہیں تو پھر گناہ ان پر حکمرانی کرتا ہے. ایسے لوگ جو کہتے ہیں وہ گناہ کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. تمہیں مسیح نے آزاد رہنے کے آزاد کیا تاکہ ہم دوبارہ غلامی کے جرم میں نہ جتیں. اور اس کے پاک کلام میں لکھا کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. کتنے وثوق سے بات کہی جا رہی ہے, کتنے اعتماد سے بات کہی جا رہی ہے کہ بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. ہلیلویا. تو بہت سے لوگ دیکھا دیکھی میں کئی کہنے نہیں کہ انتظار بھی لایا اس وقت تسی بھی دے دیو. ہاں جی, مذاق بنایا ہوا ہے. بے سمجھے بول اٹھتے ہیں, بے سمجھے سارے کام کرتے ہیں, سمجھ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جن بپتسمہ ہے یہ مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے. یہ آٹا لینے کا بپتسمہ نہیں ہے, یہ راشن لینے کا بپتسمہ نہیں ہے, یا بھٹے کا قرضہ اتارنے والا بپتسمہ نہیں ہے. یہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور بپتسمہ لینا تو قرضہ لا جائیں گے, بپتسمہ لینا تو ہم راشن دے جائیں گے, تاکہ مہینے کا وظیفہ لا کے بپتسمہ لا لو. اب ان کی رسم تو وہی ہے. پھر صحیح تعلیم دی نہیں, دی گائیڈ نہیں کیا گیا کہ آپ حقیقت میں کرنے کیا جا رہے ہیں. اس لیے جو بھی این جی او آتی ہے, پادری آتے ہیں وہ دیتے ہیں, اس میں چلے جاتے ہیں, اور لوگ کی خوشیاں جا رہے ہیں چلو ایک وظیفہ اور لا کے. یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے مسیح کی محبت کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے, ہم نے مسیح کی محبت کو مذاق بنا دیا ہے. مسیح نے آج تک کسی کو بھی لالچ دے کر اپنے پیچھے نہیں لگایا. ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ لالچ دیتے ہیں, اور لالچ تو بت پرستی کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ لالچ بت پرستی کے برابر. لالچی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. آپ امیجن کر لیں ایسے لوگ نہ کلام سنتے ہیں, نہ دعا میں سنسیر ہوتے ہیں, نہ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بعد ختم ہو جائے کچھ نہ کچھ ملے گا کہ موٹے طرح کے چلے جاؤں گے کام. زندگی پانے کی کوئی جستجو نہیں ہے. بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمیں مسیح کی قربانی کی قدر کرنی ہے. ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا ہے. چھوٹے سے گناہ کو بھی آپ نے بڑا گناہ ہی سمجھنا ہے. اور گناہ تو گناہ ہی ہے, اور اس کی مزدوری موت ہی ہے, چاہے چھوٹا یا بڑا ہو. تو ہمیں سامنے بڑھنا ہے, ترقی پانا ہے, اور اپنے آپ کو جانچنا ہے, اپنے آپ کو پرکھنا ہے, اور اس طرح سے ہم نے مسیح کے پاک بدن خون میں شریک ہونا ہے, کیونکہ یہ ہماری زندگی ہے. لکھا ہے کہ جو کوئی میرا گوشت کھاتا, میرا خون پیتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. لیکن جہاں صرف منہ مٹھا کر پیندے نے, انہوں نے زندگی نہیں آئی. ہاں جی, ان کے لیے زندگی نہیں ہے. ان کا بس منہ میٹھا ہوگا, وہ بس جوس ہی پئیں گے اور چھوٹا سا موالا کھا لیں گے, بس اس کی تھوڑی بہت
वो माइक्रो में उनको एनर्जी मिल जाएगी बदन को, लेकिन जो ईमान के साथ लेते हैं कि ये मसीह का बदन है, हकीकत में फिर मसीह के पाक बदन की कुव्वत, कुदरत और तासीर उनकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। और जो इस शीरे को मसीह का पाक खून समझकर ईमान से लेते हैं, मसीह के पाक लहू की कुव्वत, कुदरत और तासीर उनकी जिंदगी में काम करेगी, और वो हकीकी मानों में उस नई जिंदगी जो खुदा उनको दी उसमें क्या लेने का फैसला करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें, 1 मिनट के लिए अपने सर को झुकाएं, इन सब बातों को अपने दिल में रखते हुए खुदा उनके हुजूर दुआ करें। हालेलुया।